حمزہ علی عباسی صاحب جو کہ شوبز کی دنیا کے ایک فرد تھے، ٹی وی چینلز میں اور ڈراموں میں شاید اور فلموں میں کام کرنے والے تھے، انہوں نے شوبز کی دنیا کو خیر بات کہا اور کہا کہ اب میں مذہب کی طرف آ رہا ہوں۔ مذہب کی طرف وہ کیا آئے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکلے تو بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ غامدیت جو کہ انکار حدیث کا نام ہے، غامدیت جو کہ اسلام کی دشمنی کا نام ہے، غامدیت جو کہ امت مسلمہ کے اجماع کی مخالفت کا نام ہے، وہ غامدیت جو آئین پاکستان کی دشمنی کا نام ہے، وہ اس میں مبتلا ہو گئے اور آج کل وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی اسلام کی خدمت کرنے لگا ہوں۔ چند دن پہلے جب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں آئیں، ان کی گرفتاری ہوئی بھی، اس پر انہوں نے ایک پوسٹ لگائی، حمزہ علی عباسی صاحب نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو رہا ہونا چاہیے، ان کو رہا کیا جانا چاہیے اور یہ بہت زیادتی ہے، بہت ظلم ہے۔ تو اس پر مرزا محمد علی انجینئر صاحب، جس لوگ تو ان کو مرزا ثانی کہتے ہیں، وہ فرق کرنے کے لیے وہ بھی کہ ایک مرزا غلام محمد قادیانی تھا، دجال اور کذاب، جھوٹا مدعی نبوت، اور ایک مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں۔ تو انہوں نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ ٹویٹ کی ان کی حمایت میں، تو ان کے جتنے بھی فالورز ہیں انہوں نے بڑا اس کو اٹھایا، جی حمزہ علی عباسی صاحب نے جناب مرزا صاحب کی موافقت کر دی اور حمایت کر دی، اس پر وہ بہت بغلیں بجا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر حمزہ علی عباسی صاحب کی اصل جو صورتحال تھی وہ بھی سامنے آئی کہ وہ تو قادیانیوں کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے، قادیانی مسلمان ہیں بالکل۔ یہ بات حمزہ علی عباسی صاحب نے کہی۔ تو ایسا ایک آدمی جو قادیانیوں کے بارے میں بھی ایسا نظریہ رکھتا ہے، وہی جو غامدی صاحب والا نظریہ ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کلاں کچھ دن بعد مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی اسی نظریے کا وہ اظہار کر دیں۔ شاید پاکستانی حالات کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں، ورنہ غامدی صاحب کی خاطر انہوں نے کیا نہیں کیا۔ پچھلے لائیو سیشن میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ 1 سال پہلے جناب انجینئر صاحب کا موقف یہ تھا کہ غلام محمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ یقینی بات ہے اور تواتر سے ہمیں پہنچی ہے، اور 1 سال بعد دوبارہ جب ریکارڈنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہی کوئی نہیں۔ اس حوالے سے غامدی صاحب کی جو تحقیق ہے آپ سن سکتے ہیں۔ تو صرف 1 سال میں مرزا صاحب اگر یقین اور تواتر کو چھوڑ کر مرزا غلام محمد کے دعویٰ نبوت کے حوالے سے تردید کر سکتے ہیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہی نہیں، تو کون سی بعید بات ہے کہ کل کو ان کے کافر ہونے کے حوالے سے بھی یو ٹرن لے لیں۔ اور بہت سی انہوں نے ایسی باتیں کنٹروورشل کی ہوئی ہیں، اس حوالے سے متنازع باتیں کی ہوئی ہیں، اور ملتی جلتی کہ کل کو کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں، جیسا یہ کہہ دیا کہ قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ اب اگرچہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، جی بعد میں نے کہا تھا کہ وہ چونکہ ہمیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام محمد کو نبی نہیں مانتے اور یہ ہے وہ ہے، تو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری امت مسلمہ جب اجماعاً یہ بات کہتی ہے اور قرآن و سنت کی نصوص بھی یہ بتاتی ہیں کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، تو آپ سیدھے لفظوں میں یہ کہیں۔ آپ نے یہ جو الفاظ کی ہیرا پھیری ہے یا ان کو گھمانا پھرانا، یہ اس لیے کیا ہے کہ کل کو آپ کو کوئی نہ کوئی راہ مل جائے، اور کل کلاں جو ہے مرزا صاحب قادیانیوں کے کافر ہونے کا بھی منکر ہو جائیں اور ان کو مسلمان سمجھ لیں۔ اب بھی وہ کہتے ہیں مسلمانوں سے اور اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، اندازہ کریں۔ بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں۔ اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، بھئی فرقہ کیوں کہتے ہو؟ ان کا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے، آپ فرقے کی بات کر رہے ہو، فرقے تو اسلام میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض فرقے ہیں، اور ابھی بھی آپ ان کو ایک فرقہ کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کو منسلک کر رہے ہیں، ان کا تو فرقہ کیا، مذہب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حمزہ علی عباسی صاحب کے ٹویٹ جو تھے، جن پر مرزا صاحب کے جو فالورز تھے وہ بغلیں بجا رہے تھے، اب وہی حمزہ علی عباسی جو ہے وہ قرآن و سنت کی نفی کرتا ہے اور امت مسلمہ کے اجماع و اتفاق کی نفی کرتا ہے اور آئین پاکستان کی دشمنی کرتا ہے۔ اس وقت کیا وہ کر رہے ہیں حمزہ علی عباسی صاحب کے خلاف؟ کیا وہ بولے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ٹرینڈ چلایا ہے
کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے غلیظ آدمی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ حمزہ علی عباسی صاحب اجماع امت مسلمہ کے منکر ہیں. ساری امت مسلمہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ قادیانی کافر مرتد ہیں. پاکستان ہی کی بات نہیں، پاکستان میں تو آئین بن گیا نا، قانون بن گیا. دوسرے ملکوں میں آپ لجنہ دائمہ سعودی عرب کا فتویٰ پڑھ لیں، آپ دیگر جو ملکوں کے علماء اور مفتیان ہیں ان کے فتاویٰ پڑھ لیں، وہ انہیں کافر و مرتد سمجھتے ہیں. تو ان سب کے خلاف، امت مسلمہ کا اجماع کے خلاف حمزہ علی عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں کہتا، میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، اور اگر میں نے پہلے زندگی میں غیر مسلم کہا تو میں نے غلط کہا. اسی طرح یہ آئین پاکستان کے دشمن ہیں، غامدی صاحب بھی اور حمزہ علی عباسی صاحب بھی. آئین پاکستان کا دشمن ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ مرزائی کافر نہیں ہے. جس طرح وہ قرآن و سنت کا دشمن ہے، اسی طرح آئین پاکستان کا بھی دشمن ہے. تو حمزہ علی عباسی صاحب، آپ نے شوبز کی دنیا کو چھوڑا ہے، اچھی بات ہی آپ چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہوتے اور واقعی اسلام کی طرف آتے. آپ تو ایک چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں پڑ گئے. آپ نے تو ایک جو گناہ تھا، فسق و فجور تھا نا، یہ سارا گانا بجانا اور شوبز کی دنیا، فسق و فجور کو چھوڑ کر آپ تو کفر میں چلے گئے ہیں. یہ نرا کفر ہے قادیانیوں کے حوالے سے ان کی حمایت کرنا، اور ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے ایسی پالیسی رکھنا کہ نہیں ختم نبوت کو انکار کرنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے، یہ کفر ہے. لہٰذا اگر حمزہ علی عباسی صاحب کو اللہ رب العزت توفیق دے تو وہ بھی اپنے آپ کو درست کریں. اور یہ جو مرزا انجینئر صاحب کے فالورز ہیں نا، یہ جو بغلیں بجا رہے تھے کل پرسوں سے، انہیں چاہیے کہ اب نادم ہوں اور توبہ کریں اللہ رب العزت سے کہ ایسے خبیث انسان اور اجماع امت اور ایسے آئین پاکستان کے دشمن انسان کی وہ ہمدردی جو ہے نا اس کو جتا رہے تھے لوگوں کے سامنے. اور ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان کا جو بیج ہے جھنڈے کا وہ لگا لینا اگست میں اور اپنے آپ کو محب پاکستان شو کرنا جیسا کہ انجینئر صاحب کرتے ہیں، کیا صرف یہی پاکستان یا وطن کی محبت ہے؟ کیا آئین پاکستان کے دشمن کو سینے سے لگانا اور اس کے ہاتھ چومنا، کیا غامدی صاحب آئین پاکستان کے دشمن نہیں ہیں؟ اور آئین پاکستان ایسا آئین پاکستان جو کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اور اجماع امت پر مشتمل ہے، اس کے جو دشمن ہیں غامدی صاحب اور ان کے ہاتھ وہ چوم رہے ہیں، تو اس وقت ان کی پاکستانیت اور ان کی حب وطنی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہوشیار رہیں، ایسے ختم نبوت کے دشمنوں کو قطعاً پروموٹ نہ کریں، ان کی قطعاً تعریفیں نہ کریں، اور ان کی پوسٹس کو اور ان کی جو ٹویٹس ہیں ان کو شیئر کر کے ختم نبوت کی غداری جو ہے اس میں حصہ نہ ڈالیں. سوال کیا ہے محمد رضوان بھائی نے کہ کیا پوری رات عبادت جائز ہے؟ اور رمضان کے آخری عشرے میں عام طور پر زیادہ عبادت کی جاتی ہے، تو کیا ان راتوں میں بھی پوری رات کو جا کر عبادت کی جا سکتی ہے یا کچھ نہ کچھ سونا چاہیے ان راتوں میں بھی؟ محمد رضوان بھائی، آپ نے شاید یہ کنسیپٹ لے لیا کہ پوری رات جاگنا کسی بھی رات یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں معاملہ کیا تھا؟ وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں 3 صحابہ حاضر ہوئے، آپ گھر میں نہیں تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے مسئلہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں بھی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کبھی آپ سو رہے ہوتے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک صحابی نے جوش میں آ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نیک ہیں، آپ کے تو گناہ بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ راتوں کو اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو اس نے یہ کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں تو ساری زندگی تمام رات کو عبادت کیا کروں گا، سونا چھوڑ دوں گا راتوں کو. یہ اس صحابی نے یہ ایک اپنے جذبات کا اظہار کیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تنبیہ فرمائی، خطبہ دیا، فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں. جب میں سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں تو تم میں سے کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ساری زندگی کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، میں ساری زندگی ہر رات کو مکمل بیدار رہ کر عبادت کروں گا، تم مجھ سے آگے کیسے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی. معروف حدیث ہے، آپ باقی ساری لمبی حدیث کو اور تفصیل کو بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر فرمایا؟ منع کیا فرمایا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے کبھی رات کو سونا ہی نہیں ہے.
ساری زندگی رات کو عبادت ہی کرتا رہوں گا. جس طرح بعض لوگوں نے اس طرح کی جھوٹی کہانیاں گھڑ کر بعض ائمہ کی طرف منسوب کر دی. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کر دی کہ انہوں نے 40 سال عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کیا مطلب ہے کہ وہ سوئے نہیں؟ سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 40 سال مسلسل راتوں کو وہ سوئے ہی نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ جہاں جھوٹ ہے سند سے ثابت نہیں ہے وہاں شریعت کی مخالفت بھی ہے. جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ تم میرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لہٰذا میری پیروی رکھو. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ راتوں کو جاگنے کی عادت بنائے یا ارادہ کرے کہ میں نے کبھی سونا نہیں ہے راتوں کو، یہ اس کے لیے ممانعت ہے. کسی خاص رات کوئی شخص جاگ سکتا ہے، بیدار رہ سکتا ہے، وہ اپنے کسی معاملے کے لیے بھی، مثال کے طور کسی کو کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کا کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا کام ہے جس میں وہ مصروف ہے اور رات کو وہ کام کرتا رہ گیا تو وہ جاگ سکتا ہے، بیدار رہ سکتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں، یہ بڑی مبارک راتیں ہوتی ہیں خصوصاً آخری عشرہ جن میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کی جاتی ہے، تو ان راتوں میں بھی ساری رات جاگا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً رمضان المبارک میں اور خصوصاً آخری 10 راتوں میں احیا اللیلہ، ساری رات جو ہے نا آپ بیدار رہتے. تو ایسا قطعاً منع نہیں ہے کہ کسی رات کو آپ یا خاص کچھ راتیں آپ ساری اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاریں، تو یہ منع نہیں ہے. اس کو روٹین بنانا اور ساری زندگی کے لیے کہنا یا 40 سال جس طرح وہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر وہ کچھ امام صاحب جوان ہوئے ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو گھڑنے والے نے واقعہ یہ گھڑا کہ جوانی کے بعد اور اس کے بعد پھر 40 سال یعنی آخری عمر تک یہ ساری زندگی یہ کام کرتے رہے. تو یہ ایک جھوٹ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، اور دوسرا احادیث کی مخالفت میں یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے. لہٰذا رات کو پوری رات جاگا جا سکتا ہے، اس کو روٹین بنانا اور ہمیشہ کے لیے ایسا کرنا منع ہے. کسی اہم کام کے لیے یا رمضان المبارک کی راتوں کو جاگنے کے لیے آپ ساری رات جاگ سکتے ہیں. سوال کیا گیا ہے خالد رشید بھائی کی طرف سے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ پر ملنے والے منٹس وغیرہ استعمال کرنا کیسا ہے. دیکھیے ایزی پیسہ اکاؤنٹس پر منٹ کس وجہ سے ملتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولنے پر کچھ منٹ ملیں، بالکل جائز ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ٹرانزیکشن وغیرہ کرنے پر آپ کو وہ کہیں کہ آپ اکاؤنٹ اپنا جو ہے اس کو ایکٹیو رکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو اتنے منٹ دیتے ہیں، جائز ہے. لیکن ایک صورت جو عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہے ہمارے ملک پاکستان میں کہ وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ یعنی موبائل کمپنی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے پیسے استعمال تو کرنے ہیں لیکن آپ ہمارے پاس پیسے اپنے رکھیں، ان کو آپ گروی کہہ لیں یا ہمارے پاس ہمارے اکاؤنٹ میں رکھیں پیسے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں. اگر آپ 1000 روپے رکھیں گے تو ہم آپ کو 30 منٹ روزانہ کے دیں گے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ آپ مسلسل ان پیسوں کو ان کے پاس رکھیں. استعمال کر لیں گے تو پھر منٹس آنا بند ہو جائیں گے. اگر آپ 2000 رکھتے ہیں تو 60 منٹس، اور اگر آپ 3000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں مسلسل کئی دن کے لیے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ 100 منٹس دیں گے. اسی طرح کچھ MBs وغیرہ یا کچھ میسیجز وغیرہ کی آفر بھی ہو سکتی ہے. یہ سراسر سود ہے. کل قرض جر منفعتا، یہ اصول ہے اسلام کا کہ ہر وہ قرض جس سے کوئی نفع ملے وہ سود ہے. ہر وہ قرض جس سے نفع ملے وہ سود ہے. آپ نے اپنے جو پیسے ان کے پاس رکھوائے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں، ایک تو ہے آپ اپنے استعمال کرنے کے لیے رکھتے ہیں جس طرح آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ ان کے پاس سیونگ میں چلے جائیں گے، جس طرح بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ادھر بھی آپ نے سیونگ میں رکھ دیے پیسے کہ آپ نے پیسے رکھ دیے اور ان کے پاس محفوظ رہے، اور اس کی بنا پر وہ آپ کو پیسے دیں یا پھر منٹس دیں یا MBs دیں یا کوئی پیزا وغیرہ کے آفر دیں، سب ایک جیسا. منفعہ کا لفظ ہے. کوئی بھی فائدہ اگر آپ قرض کے عوض اٹھاتے ہیں تو وہ سود ہے. یہ محترم بھائیوں یہ سود ہے، اسے مسلمانوں کو بچانا چاہیے. اگر یہ سود نہیں تو دنیا میں سود کون سا ہے؟ واضح سی بات ہے. بینک بھی اسی طرح سود دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس 1 سال کے لیے پیسے رکھیں تو آپ کو اتنے ملیں گے، 6 مہینے کے لیے رکھیں تو اتنے ملیں گے، مہینے کے لیے رکھیں تو اتنے ملیں گے. لیکن آپ نے وہ مہینہ پورا پیسے رکھنے ہیں تب آپ کو ملیں گے. اگر آپ اس سے پہلے نکالتے ہیں تو آپ کو وہ پروفٹ نہیں دیں گے. سود یعنی جسے سود کہا جاتا ہے.
تو اسی طرح وہ پیسے جو آپ ان کے پاس رکھتے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ وغیرہ میں، تو وہ ان سے اپنے سودی کاروبار چلاتے ہیں اور آپ کو بھی سود دیتے ہیں اس کے عوض منٹس کی صورت میں. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. طریقہ کار یہ رکھیں کہ آپ جب استعمال کرنے ہوں پیسے تب ہی اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ڈلوائیں، بل وغیرہ پے کرنا ہے اور اس کو آپ استعمال کر لیں، یا کسی کو بھیجنے ہیں تو فوراً بھیج دیں. آپ کے پیسے ان کے پاس رہیں گے ہی نہیں محفوظ اور آپ کو وہ سود دیں گے ہی نہیں. یا دوسری صورت، اگر بالفرض ایسی صورت ہے آپ کے پیسے پڑے رہ گئے، آپ ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکے کچھ دنوں تک اور انہوں نے منٹس دینے شروع کر دیے، تو پھر آپ ان منٹس کو استعمال نہ کریں. آپ اپنا پیکج وغیرہ کر کے رکھیں. اگر آپ نے ایزی پیسہ وغیرہ کو اس طرح استعمال کرنا ہے، آپ اپنا پیکج وغیرہ کر کے رکھیں. آلریڈی ہفتے کا یا مہینے کا جو پیکج ہے اس میں آپ کے آلریڈی منٹس موجود ہوتے ہیں، لہٰذا ایزی پیسے والے منٹس استعمال نہیں ہوں گے، آپ کے پیکج والے منٹس استعمال ہوں گے. تو میں عام طور پر ایسا ہی کرتا ہوں کہ اگر پیسے رکھنے بھی پڑ جائیں، ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے بھی ہوں، تو ان سے جو منٹس آتے ہیں وہ میرے استعمال نہیں ہوتے، کیونکہ میرے پہلے سے ہی پیکج سے جو میں پیسے ادا کر کے ان سے پیکج لیا ہوتا ہے اس کے منٹس پہلے سے پڑے ہوتے ہیں اور وہی جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. یہ سود ہے، ایزی پیسہ ہو یا جائز کیش ہو یا کوئی بھی، وہ بینک ہو، یہ بھی بینک اکاؤنٹس ہی ہیں. اب ایزی پیسہ اور جائز کیش وغیرہ یہ بینک اکاؤنٹ ہی بن گئے ہیں، باقاعدہ اکاؤنٹ ہیں اور پیچھے بینکس ہی ہیں. لہٰذا اس شبے میں نہ رہیں کہ وہ تو بینک سود دیتے ہیں، یہ بھی بینکس کا ہی سسٹم ہے سارا کا سارا. آپ اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، پیچھے بینکس ہی ہیں، بینکس ہی ہیں. سوال کیا گیا ہے عبد الرزاق بلوچ بھائی کی طرف سے کہ کیا حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو تصور ہے کہ پیریڈز کے ایام میں عورت ناپاک ہوتی ہے، یہ تصور اسلام نے دیا ہے، لیکن یہ حکمی تصور ہے، جسمانی نہیں. ایسا نہیں کہ عورت کو ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں. عورت ظاہری طور پر یا جسمانی طور پر یا حسی طور پر ناپاک نہیں ہوتی، اس کی ناپاکی حکمی ہے. حکمی ناپاک، جس طرح جنبی ناپاک ہوتا ہے تو یہ حکمن ناپاک ہوتا ہے، جسمن نہیں ناپاک ہوتا. بعض لوگوں نے عجیب و غریب تصورات ایسے گھڑ لیے ہیں. کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں جی کیا ان دنوں میں عورت بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے؟ تو یہ کس قسم کے سوالات ہیں؟ ایک مسلمان کو یہ بنیادی معلومات تو ویسے ہی معلوم ہونی چاہیے. اب کسی نے یہ کیوں نہیں پوچھ لیا کہ کیا کھانا پکا سکتی ہے ان دنوں میں کہ نہیں؟ بھئی اگر وہ پلید ہے تو آپ آٹا گوندے گی تو وہ آٹا پلید ہو جائے گا، روٹی پکائے گی روٹی پلید ہو جائے گی، سالن پکائے گی سالن پلید ہو جائے گا، بچے کو دودھ پلائے گی تو بچے کا دودھ پلید ہو جائے گا، اور اسی طرح کپڑے دھوئے گی تو کپڑے پلید ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی جو نجاست ہے وہ حکمی ہے، حکمی نجاست ہے، جس کی بنا پر وہ نماز روزے سے رکے گی، وہ قرآن پاک نہیں پڑھے گی. لیکن باقی جتنے معاملات ہیں وہ عام عورتوں والے ہیں. ذکر اذکار صبح و شام کے وہ کر سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہے. وہ قرآن کریم کی قرات ہی نہیں کرنی نا، عام دعائیں جو ہیں مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت وہ پڑھ سکتی ہے. صبح و شام کے اذکار حدیث سے جو ثابت ہیں وہ کر سکتی ہے. اسی طرح باقی سارے کام، کھانا پینا، کپڑے دھونا اور بچے کو دودھ پلانا اور جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کر سکتی ہے. تو میت کو غسل دینا بھی اسی میں شامل ہے، عام کاموں میں جس میں خاص حائضہ عورت کو منع نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حائضہ عورت کوئی جانور ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جانور عورت عام حالت میں بھی ذبح کر سکتی ہے اور اس حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اسلام نے جو کام منع کیے ہیں خاص طور پر حائضہ عورت کو، نماز، روزہ، قرآن کریم کی تلاوت، یہ جو کام اسلام کے منع کردہ ہیں صرف یہی منع ہوں گے. باقی جس طرح مسجد میں جانا بھی ہے، مسجد میں جانا بھی حائضہ عورت کا اور جنبی مرد کا منع ہے. تو یہ جو معاملات اسلام نے منع کیے ہیں وہی منع ہوں گے، باقی سارے کے سارے جائز ہوں گے چاہے وہ جو بھی ہیں. سوال کیا گیا ہے احسان اللہ محمدی صاحب کی طرف سے فیصل آباد سے کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر فرض نماز میں 1-8 منٹ رہتا ہو تو تحیت المسجد پڑھے بغیر بیٹھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی ایک شخص مسجد میں گیا ہے، تحیت المسجد پڑھنے کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہیں کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب مسجد میں تم میں سے کوئی داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. اسی طرح بعض روایات میں احادیث میں امر حکم کا صیغہ بھی ہے کہ فلیصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے. تو 2 رکعتیں پڑھنے کا جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ فرض ہے، اور
اگر کوئی بیٹھے گا تو تارک فرض ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت میں گناہ گار ہو جائے گا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ حکم استحباب پر محمول ہے، وجوب پر محمول نہیں ہے۔ جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں بھی معروف ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے قبول توبہ کی، کہ ان کی جب توبہ قبول ہوئی، اس واقعے میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، وہاں 2 رکعتیں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نہ یہ بات مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا ہو کہ کعب اٹھ کر آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو استدلال ہے، انہوں نے باب قائم کیا الرخصۃ فی الجلوس فیہ والخروج منہ بغیر صلاۃ، اس بات کی بھی گنجائش موجود ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں اور پھر نکل بھی جائیں بغیر نماز پڑھے، تو بغیر نماز پڑھے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے، بیٹھ بھی جائیں گے اور پھر نکل بھی جائیں گے، تو یہ بھی آپ کے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے۔ البتہ مستحب اور بہتر یہی ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں پھر مسجد میں بیٹھیں۔ تو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ سنن نسائی کی 731 نمبر حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ثم قال تعال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب آؤ، فجئت حتی جلست بین یدیہ، میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو یہاں 2 رکعتیں پڑھنے کا ذکر نہیں تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھیں۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر اس سے استدلال کیا ہے، اور یہی بات راجح ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں ہیں تحیۃ المسجد کی، یہ فرض واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب ہیں۔ آپ اگر ایسے وقت میں مسجد پہنچتے ہیں جب 1 منٹ رہ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نماز یا 2 رکعتیں مکمل نہیں کر سکتا، تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں کیونکہ رخصت ہے، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کھڑے رہیں اتنی دیر، 1 منٹ کھڑے رہ جائیں۔ چلیں، اس میں بھی ایک ثواب کا پہلو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے بغیر آپ نہ بیٹھیں۔ اگرچہ یہ استحبابی حکم ہے، آپ نہیں بیٹھیں گے تو استحباب پر تو کم از کم آپ کا عمل ہو جائے گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر حکم مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر، تو یہ تحیۃ المسجد فرض واجب نہیں ہے۔ محمد سعید بھائی سوال کرتے ہیں کہ شیخ جمعہ والے دن غسل کی وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ فرض ہے؟ دیکھیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، بعض احادیث میں ایسے الفاظ ہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ غسل فرض ہے، لیکن دوسری احادیث بتاتی ہیں کہ یہ غسل فرض نہیں ہے، اور صحابہ کرام بھی یہی بتاتے ہیں، صحابہ کرام کا فہم بھی یہی ہے کہ یہ غسل فرض نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 877 نمبر حدیث ہے، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ ایک یہ حدیث ہے، پھر اس سے اگلی حدیث یعنی 879 نمبر 879 نمبر کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر جوان یعنی بالغ شخص پر فرض ہے۔ واجب کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ بعض اہل علم نے فرض کر لیا، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ واجب کا لفظ کبھی کبھی ثابت کے معنی میں بھی آتا ہے، وجوب ثبوت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشروع ہے، یعنی شریعت نے یہ آپ کو تعلیم دی ہے کہ آپ جمعہ کے دن غسل کریں، ہر بالغ شخص جمعہ کے دن غسل کرے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ یہاں واجب بمعنی متعقد یا پھر واجب بمعنی ثابت ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے 898 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ تعالی علی کل مسلم حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، ہر شخص ہر مسلمان پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن غسل کرے، یعنی ہفتے میں ایک دن ضرور نہائے۔ یہ بھی حکم استحبابی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہی 902 نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ لوگ جمعہ کے لیے جب آتے تھے نا اپنے گھروں سے، تو آتے تو غبار سے اٹھ جاتے تھے، یعنی دور مدینہ منورہ میں دور سے آتے ہوئے گرد و غبار سے وہ اٹھ جاتے تھے، اور پھر ان کے لباس موٹے ہوتے تھے، خوب پسینہ آتا تھا،
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی شخص آتا جمعہ کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، اگر آپ جمعے کے دن کے لیے غسل کر لیتے تو یہ اچھا ہو جاتا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے سنن ابی داود میں 353 نمبروں سے سوال کیا گیا کہ جمعہ کے غسل کو آپ کیا فرض واجب سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، فرض واجب نہیں ہے، لیکن میں غسل کرتا ہوں، اور جو غسل کرتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے، یعنی مستحب ہے، اور جو غسل نہیں کرے تو یہ کوئی واجب چیز نہیں تھی، فرض نہیں تھی کہ وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل اس حکم کی علت کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جو فرمایا تھا غسل کا کیوں فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کام کاج کرنے والے تھے، اپنے کھیتوں میں کام کاج کرتے یا محنت مزدوری کرتے، اور موٹے موٹے ان کے کپڑے ہوتے تھے غربت کے مارے بیچارے صحابہ کرام، اور جب مسجد میں آتے تو مسجد جو تھی اس کی چھت بھی نیچی تھی، نیچی چھت والی مسجد تھی اس مسجد نبوی جو ہے، تو اس میں ایک ایسا ماحول بن جاتا جس میں بدبو پھیل جاتی تھی، پسینے کی بدبو ہوتی، گرد و غبار صحابہ کرام پر پڑا ہوتا، اس کی بھی پھر پسینے کی وجہ سے بدبو اور بن جاتی، چھت نیچی تھی اس لیے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ لوگوں غسل کیا کرو اور خوشبو وغیرہ لگایا کرو تاکہ ماحول اچھا رہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت خوشحالیاں لے آیا، انہوں نے بڑی کپڑے بھی پہننے شروع کر دیے صحابہ کرام نے، کام کاج سے بھی انہیں کچھ فرصت مل گئی، غلام وغیرہ آ گئے، کام کاج وہ کر لیتے تھے، مسجد بھی وسیع ہو گئی، مسجد کی چھت جو نیچی تھی اس کی وجہ سے گھٹا ہوا ماحول ہوتا تھا وہ بھی وسیع ہو گئی، اور وہ جو تکلیف تھی لوگوں کو ایک دوسرے سے ہوتی تھی پسینے کی بدبو وغیرہ کی وجہ سے وہ بھی چلی گئی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی فیصلہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ یہ حکم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وجوبی طور پر، یہ فرضی طور پر نہیں تھا بلکہ استحبابی تھا، یا پھر اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم پہلے وجوبی تھا بعد میں استحبابی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بڑی واضح احادیث اس حوالے سے، پہلی سنن کبریٰ بہقی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن وضو کر لے تو وضو بھی اچھا ہے، اس کے لیے کفایت کر جائے گا، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، جمعہ پڑھنے کے لیے وضو ہی فرض ہے، اور جو غسل کر لے گا تو غسل افضل اور اعلیٰ ہے، وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ یہ سنن کبریٰ بہقی میں، اور اسی طرح مسند علی بن الجاد میں سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت یا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، جو شخص جمعہ کے دن وضو کر لے تو وضو بھی اچھا ہے، اور جو غسل کرے تو غسل تو بہت ہی بہتر ہے، غسل بہت ہی بہتر ہے، یعنی غسل کرنا زیادہ ثواب کا سبب ہے، غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی وضو کر کے جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے اور بھی کچھ آثار وغیرہ ہیں، ہم بات کو تفصیل میں نہیں لے جاتے ورنہ بہت سے سوال باقی رہ جائیں گے۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے فیصل سلفی میمن صاحب کی طرف سے کہ زعفران سے علاج سنت نبوی سے ثابت ہے، کیا علاج کے لیے زعفران استعمال کر سکتے ہیں؟ محترم بھائی، زعفران ایک بوٹی ہے، ایک نباتات میں سے ایک اگنے والا پودا ہے جس کے پھولوں سے اور پتیوں سے یہ زعفران جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے طبی فوائد ہیں تو یقیناً اس کو طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دوائیوں وغیرہ میں، اور واقعی ایسا ہے، حکیم جو ہیں طبیب بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس بہت سے امراض کے علاج میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے جسے ہم زعفران کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس سے کپڑے بھی رنگے جاتے تھے، تو مردوں کو منع کیا گیا کہ آپ زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ تو اسی طرح جو محرم ہے، احرام جو ہے، احرام کی حالت میں بھی ایسا کپڑا نہیں پہننا، اور احرام ایسے کپڑوں کا نہیں بنانا جس کو زعفران سے رنگ دیا گیا ہو۔ یہ چیزیں تو ہمیں ملتی ہیں اسلامی تعلیمات میں، لیکن علاج کے طور پر کسی بیماری کے علاج میں تو واللہ عالم ہمارے سامنے کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں آئی کہ کسی بیماری کے علاج میں، جس طرح دیگر چیزوں کو علاج میں جس طرح کلونجی بتائی گئی، جس طرح سنا مکی وغیرہ، کشت ہندی وغیرہ وغیرہ، اس طرح زعفران کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد ہمارے سامنے، ہمارے علم میں نہیں آئی۔
البتہ ایک دو جھوٹی روایات معروف ہیں اس حوالے سے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک تو الزیادات علی الموضوعات ہے سیوطی، علامہ سیوطی کی، انہوں نے امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام حاکم نے اپنی تاریخ میں اپنی سند سے یہ روایت بیان کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی کو زعفران کے ساتھ اپنی بائیں ہتھیلی پر، دائیں ہاتھ سے بائیں ہتھیلی پر لکھے گا 7 مرتبہ اور پھر اس کو زبان سے چاٹ لے گا، اس کو کبھی کوئی چیز بھولے گی نہیں، کبھی کوئی چیز اس کو بھولے گی نہیں۔ یہ جو زعفران کی ایک فضیلت یا اس کا ایک فائدہ یہ حدیث میں بیان ہوا، تو یہ جو حدیث ہے اور یہ روایت ہے یہ جھوٹی روایت ہے، سخت جھوٹی روایت ہے، کیونکہ احمد بن خالد الشیبانی جو ہے یہ کذاب اور وضاع ہے، یعنی بڑا مشہور جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا ہے۔ یہ حدیث اسی نے گھڑی ہے، احمد بن خالد الوضاع نے، لہٰذا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب سمجھنا یا اس کو بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند نقل کی ہے دیلمی سے، وہ سند نقل کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس میں تمہیں ایک تحفہ کیوں نہ دوں؟ مجھے جبریل نے حافظے کے لیے یہ سکھایا کہ آپ زعفران کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھیں اور معوذتین لکھیں اور سورہ اخلاص لکھیں، سورہ یاسین لکھیں، سورہ واقعہ لکھیں، سورہ جمعہ، سورہ ملک، یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ آپ زعفران کے ساتھ لکھیں، پھر اس پر پانی زمزم کا بہائیں یا بارش کا پانی اس پر بہائیں، یعنی زعفران جو جس کے ساتھ وہ لکھا گیا ہو نا زعفران، اس لکھے ہوئے کو اس پانی سے دھو لیں، اس کو آپ سحری کے وقت نہار منہ پی لیں۔ آگے کچھ اور چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر یہ کریں وہ کریں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، لیکن یہ روایت بھی جھوٹی ہے۔ خود علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ھذا کاذب بین، یہ واضح جھوٹ ہے، اس میں احمد بن حفص منکر الحدیث ہے، امام عبدالرزاق اور امام زہری مدلس ہیں اور یہاں ان کی روایت عن سے ہے، سماع کی صراحت نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کو واضح جھوٹ قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں جھوٹی روایتیں ہیں زعفران کی افادیت کے حوالے سے۔ باقی زعفران ایک بوٹی ہے جس طرح بہت ساری اور بوٹیاں ہیں، اگر طبی طور پر ان کے کوئی فوائد معلوم ہیں، میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ان کے یہ فائدے ہیں، تو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دھوکے میں کبھی نہ آئیں کہ آپ کو کوئی کہے کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افادیت بتائی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ سوال کیا گیا ہے عمر جاوید صاحب کی طرف سے جو ہری پور سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا گھر میں جنات کو نکالنے کے لیے اگربتی جلانا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگربتی جلانا مجوسیوں اور ہندوؤں کا کام ہے۔ دیکھیے، اگر تو مجوسیوں اور ہندوؤں کا یہ کوئی مذہبی شعار ہے تو قطعاً اس کو اپنانا نہیں چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال جو مجوسی ہیں وہ تو آگ جلا کر رکھتے، وہ تو آگ کی عبادت کرتے ہیں نا، آگ کے پجاری ہیں، ان کے مذہب میں تو یہ ہے کہ آگ کو بجھنے نہیں دینا، کیونکہ وہ اس کی عبادت ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ ایسے کئی دربار ہم نے دیکھے ہیں جہاں یہ مجوسیوں کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر ہمارے ہاں سرگودا کے قریب بھی ایک گاؤں میں ایک دربار ہے جہاں مسلسل کہتے ہیں کئی صدیوں سے آگ جل رہی ہے۔ یہ مجوسی پن ہے نا، جو بعض مسلمانوں میں نام نہاد مسلمانوں میں آیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگربتی اگر کوئی شخص خوشبو کے لیے لگاتا ہے اور ایسے علاقے میں لگاتا ہے جہاں پر غیر مسلموں کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، یا کوئی گمراہ لوگ اس طرح کے صوفیہ زدہ جس طرح درباروں پہ مجوسیوں کی طرح انہوں نے کام کیے ہوئے، اس طرح کا ماحول نہیں ہے، تو آپ اگربتی جلا سکتے ہیں خوشبو لینے کے لیے۔ اور اگر آپ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے ایسے جلا رہے ہیں یا ایسے علاقے میں جس طرح درباروں پہ انہوں نے جلائی ہوتی ہیں، یا ایسے لوگوں کے جن کے عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگربتی سے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو جلا کر رکھنا ہے، تو ایسے علاقے میں آپ قطعاً ایسا نہ کریں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی مشابہت ہو رہی ہے تو فوراً اس سے آپ رک جائیں۔ سوال کیا گیا ہے محمد سلمان ظفر خان صاحب کی طرف سے کہ اولاد نیک ہو تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کیا اولاد اگر کچھ پڑھ کر اپنے مرحوم والد یا والدہ کو بخشے تو ان مرحومین تک پہنچتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے؟ بھلا
نیز غریبوں مسکینوں میں کپڑے بانٹنا، انہیں کھانا کھلانا، اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے صدقہ جاریہ جہاں تک تعلق ہے تو اولاد اگر نیک ہو تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ والدین نے اولاد کی پرورش کی ہوتی ہے، نشو و نما کی ہوتی ہے، ان کی تربیت کی ہوتی ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد وہ اپنے نیک اعمال کرتے ہیں جو والدین نے سکھائے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نیکی پر رہنمائی کرنے والا اتنے ہی اجر کا مستحق ہوتا ہے جتنے اجر کا نیکی کرنے والا مستحق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا والدین آٹومیٹیکلی اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے، اس طرح کہ ان کی اولاد جو ان کی تربیت کی ہوئی ہے وہ نیک اعمال کر رہی ہے، تو نیک اعمال کا ثواب والدین کو آٹومیٹیکلی اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد اگر کچھ کرنا چاہے، ایک تو ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا عمل آٹومیٹیکلی پہنچتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اولاد صدقہ کر سکتی ہے، اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے۔ مطلب وہ کہے کہ میں یہ کنواں لگوا رہا ہوں یا میں یہ مسجد بنوا رہا ہوں اپنے والدین کے لیے کہ اللہ رب العزت انہیں قبر میں آسائشیں دے اور حشر میں ان کے معاملات آسان کرے، میں ان کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ تو صدقہ والدین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی ثبوت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 1388 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول میری والدہ جو ہیں وہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال یہ ہے کیونکہ میں اپنی والدہ کے حالات جانتا ہوں، ان کی عادات کو جانتا ہوں، اگر وہ زندہ رہتی نا تو ضرور صدقہ کرنے کے بارے میں کہتی، انہیں موقع ملتا نا، اچانک بیماری کا حملہ ہوا اور فوت ہو گئیں، اگر انہیں موقع ملتا کچھ بولنے کا تو وہ صدقہ کرنے کا کہہ دیتی، تو کیا میں اگر صدقہ کروں اپنی والدہ کے لیے تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں، والدین کی طرف سے اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو والدین اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ بالکل ثابت ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں 2882 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا ان امی توفیت، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، افینفعها ان تصدقت عنها، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فائدہ ہوگا۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے یا ایک کھلیان ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں۔ تو صدقہ والدین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں پڑھ کر بخش دیں، قرآن پاک اتنے بخش دیے، یہ تو سراسر یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے قطعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو پڑھ کر کچھ بخشا ہو، یا کسی صحابی نے بعد میں کسی صحابی کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے ایسا قرآن پڑھ کر یا کچھ پڑھ کر بخشا ہو، یہ تو درست نہیں ہے بالکل۔ اب رہی بات یہ جو ایصال ثواب کی بات پھیلائی جاتی، ایصال ثواب، ایصال ثواب، ایصال ثواب، دیکھیے ایک ہے وصول اور ایک ہے ایصال۔ وصول کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، وصل یصل وصولا وصلا و وصولا، پہنچنا، کوئی چیز پہنچ جاتی ہے، اور ایک ہے ایصال، کسی چیز کو پہنچانا۔ جہاں تک وصول ثواب کا تعلق ہے تو یقیناً احادیث میں یہی بات ثابت ہے کہ آپ نیک عمل کریں والدین کو اجر پہنچ جائے گا، آپ صدقہ کریں والدین کو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ کر ان کا ثواب بخشا، یعنی پہنچانا، ایصال جس کو لفظ بولا جاتا ہے ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، صحابہ کرام میں کہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ پڑھ کر کچھ بخشیں اور کہیں کہ اس کا ثواب میں پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیے ثواب دینا اللہ رب العزت کا کام ہے، آپ نے ایک صدقہ کر دیا مثال کے طور پر، اب اس صدقے کا اجر کیا ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، کتنا ملنا ہے اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اللہ رب العزت نے ہی دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں اس کا ثواب جو ہے وہ بلٹی کر رہا ہوں پیچھے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وصول ثواب تو ہے، ایصال ثواب جو ہے وہ یہ لفظ ہی عجیب سا ہے، اور اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے، اصل تو وہ کانسیپٹ ہے نا کہ اتنے قرآن پڑھ کر بخش دو اور یہ کر دو، یہ تو ساری چیزیں قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ جو کچھ قرآن و سنت ہمیں بتایا ہے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے،
ہم نیک عمل اپنے لیے کریں گے تو آٹومیٹک ثواب پہنچے گا، ہم صدقہ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اللہ رب العزت انشاءاللہ انہیں ثواب دے گا۔ ثواب پہنچانا ہمارا کام نہیں ہے، ایصال ثواب ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صدقہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے۔ سوال کیا ہے ناصر رفیق بھائی نے ملتان سے، وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ خلف الامام والی سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو کچھ محدثین نے غیر محفوظ قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ابو قلابہ کی ایک روایت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ دیکھیے ابو قلابہ تابعی ہیں اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ان کی حدیث ثابت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں صرف ابو قلابہ عن انس نہیں ہے بلکہ سماع کی صراحت بھی ہے۔ شاید بعض لوگوں نے سمجھا ہو کہ ابو قلابہ کا سیدنا انس سے سماع نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی بات کی ہو، سماع کے عدم ثبوت کی بات کی ہو، تو صحیح بخاری میں 3744 نمبر پہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس میں الفاظ ان ابی قلابہ قال حدثنی انس بن مالک، تو ابو قلابہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے یقیناً شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے سماع و لقاء کیا ہوا ہے، استفادہ بھی کیا ہوا اور حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں، اور صحیح بخاری میں بھی وہ حدیث موجود ہے۔ لہٰذا کسی اور وجہ سے تو کسی روایت پر جرح ہو سکتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ابو قلابہ کے بیان کرنے کی وجہ سے، تو واللہ عالم ایسی کوئی جرح ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ محدثین کی طرف سے کہ ابو قلابہ سیدنا انس سے بیان کریں تو روایت صحیح نہیں ہوتی، اور نہ ہی اصول حدیث کی روشنی میں، نہ علماء جرح و تعدیل کے اقوال کی روشنی میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملی۔ سوال کیا گیا ہے محمد رضوان بھائی کی طرف سے، وہ کہتے ہیں شیخ صاحب کیا روزے کی حالت میں گلا خراب ہونے کی صورت میں غرارہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح ناک بند ہونے کی صورت میں گرم پانی کی بھاپ لی جا سکتی ہے؟ جہاں تک غرارہ کرنے کا تعلق ہے تو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پانی کو آگے جانے سے یقیناً روک لوں گا تو پھر وہ غرارہ کر لے۔ اگر اسے خطرہ ہو کہ غرارہ کرنے کی وجہ سے، ہر بندے کی اپنی اپنی طبیعت ہے یا اپنی اپنی پریکٹس ہے، اگر اس کی اتنی پریکٹس ہے کہ وہ یقینی طور پر پانی کو حلق کے اندر جانے سے روک سکتا ہے تو غرارہ کر لے، ورنہ پھر روزہ افطار کرنے کے بعد غرارہ کرے۔ جہاں تک بھاپ لینے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بھاپ لینے سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایسے ہی آپ بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں تو بارش میں جو پانی ہوتا ہے بوندوں کی صورت میں، وہ بھی آپ کی سانسوں کے ذریعے اب چڑھ رہا ہوتا ہے، آپ نہا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پانی جو ہے سانسوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ وہ چڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی ایسے ہوتا ہے، تو گرم بھاپ ہو یا ٹھنڈی بھاپ ہو روزے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ بالکل جائز ہے اور صحیح رہے گا۔ سعد کمال بھائی کا سوال ہے کہ شیخ بلو اور ریڈ ہیئر کلر کا بتائیں، کیا اس میں کفار کی مشابہت ہے؟ دیکھیے ریڈ اور بلو ہیئر کلر کفار سے مشابہت ہو یا نہ ہو، ہمارے نوجوان عام طور پر تو ان کفار کی مشابہت کرتے ہیں نا، جو اداکار ہیں، فنکار جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں وہ فلموں میں دیکھتے ہیں یا جنہیں وہ کھیلوں میں دیکھتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں اور ان کی طرح پھر اپنی وضع قطع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے رول ماڈل جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اسلاف امت ہیں، ان کو رول ماڈل بنائیں، آپ ان کے لباس کو اور ان کی وضع قطع کو، ان کی شکل و صورت کو اپنائیں آپ، اس سے آپ کو دین و دنیا میں برکت حاصل ہوگی۔ اب یہ جو مشابہت ہے کفار کے ساتھ ہو یا نہ ہو، عورتوں کے ساتھ ضرور ہو جائے گی۔ ریڈ کلر آپ کرتے ہیں تو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، اسی طرح آپ بلو کلر کر لیتے ہیں تو مردوں میں سے کون بلو کلر کرتا ہے؟ اگر کرتی ہیں تو کچھ عورتیں ہی کرتی ہیں نا، تو یہ آپ نے کام ضرور کرنا ہے۔ آپ نے اگر کلر کرنا ہے، آپ کے بال اگر وائٹ ہو گئے ہیں تو آپ ان کو کوئی مناسب کلر جو مرد آپ کے علاقے میں استعمال کرتے ہیں آپ وہ کر لیں، اور آپ کے علاقے میں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں جو کلرز، آپ وہ کلرز استعمال نہیں کریں گے کیونکہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ آپ بلیک کلر استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مہندی والا کلر جو ہے وہ استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ یہ احسن ترین کلر ہے بالوں کو رنگنے کے لیے۔ نوجوان بعض لوگوں کے بال وائٹ بھی نہیں ہوئے ہوتے، وہ محض فیشن کے طور پر بالوں کو رنگتے ہیں، کبھی ریڈ کیا کبھی بلو کیا، عورتوں کی طرح میچنگ کرتے ہیں، جیسے بعض عورتیں کرتی ہیں کہ کپڑوں کی میچنگ کے ساتھ وہ اپنے بالوں کی میچنگ بناتی ہیں، اسی طرح وہ ان کی جو وہ لینز وغیرہ ہیں
وہ بھی اس طرح کے. تو یہ عورتوں والے کام آپ چھوڑ دیں, نوجوانوں کو چاہیے وہ مردوں والے کام کریں, داڑیاں رکھیں, یہ مردوں کی ہے, اور اپنے کپڑوں کو یعنی تہبند کو, پینٹ کو, شلوار کو وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں, یہ مردوں کی علامت ہے. اس طرح مردانگی اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے, تو آپ مردوں والے کام کریں, عورتوں والے کام نہ کریں. عرفان حسین صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا کریٹیکل سا ہے. کہتے ہیں ابن عربی کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, ابن عربی نام کا ایک بہت مشہور صوفی گزرا ہے, ابن عربی, جس کو شیخ محی الدین ابن عربی کہا جاتا ہے یا شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ابن عربی صاحب تھے, ان کے عقائد نہایت کفریہ, انتہائی گھٹیا ترین عقائد تھے ابن عربی صاحب کے. بعض اہل علم کو شاید ان کے عقائد پہنچ نہیں سکے, بعض بزرگوں کو, یا شاید وہ ان عقائد کے حوالے سے یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی مراد یہ نہیں تھی, تو انہوں نے کچھ ڈھیلا موقف رکھ لیا, کچھ رعایت دے دی, کچھ گنجائش رکھ لی ابن عربی کے بارے میں. تو ابن عربی صاحب کی تکفیر نہیں کی. لیکن جمہور جو ائمہ دین ہیں, جو بڑے بڑے جہابذہ علماء ہیں اس دور کے بھی, بعد والے بھی, وہ ابن عربی کو کافر, زندیق, ملحد کہتے ہیں. حوالے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ہمیں کوئی ابن عربی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں. بعض لوگ ابھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے ہماری ویڈیوز کے کمنٹس میں کہ دیکھو جی ابن عربی ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, وہ تو جناب اتنے بڑے بزرگ صوفی اور اللہ کے ولی تھے, یہ تھے, وہ تھے. بھائی دیکھیں, ہمیں ابن عربی صاحب سے کیا دشمنی ہے؟ نہ ہمارا کوئی ان سے واسطہ ہے, نہ ہماری کوئی رشتہ داری ان سے ہے. ہم تو ائمہ دین کے اقوال دیکھتے ہیں. راویوں کے بارے میں ہمیں اس دور کے جو لوگ ہیں وہی بتائیں گے. اسی طرح یہ جو بزرگ ہیں صوفیاء وغیرہ, تو ان کے دور کے جو لوگ ہیں جو ان کے عقائد کو جانتے ہیں وہی ہمیں بتائیں گے, اور ہم ان کی بات پر جو ہے ان کی گواہی کو قبول کریں گے, جس طرح راویوں کی جرح و تعدیل قبول کرتے ہیں. تو ابن عربی کے بارے میں شیخ عز الدین ابن عبد السلام بہت مشہور و معروف عالم اسلام کی شخصیت ہیں. تو وہ فرماتے ہیں ابن عربی کے بارے میں کہ یہ برا شخص اور جھوٹا شخص تھا, اور انتہائی غلیظ ترین تھا. برا بھی تھا, جھوٹا بھی تھا, اور انتہائی قبیح برا شخص تھا, اور اس کے گندے گندے نظریات تھے. یہ بات, اب ہم نظریات میں نہیں جاتے, ہم صرف علماء کے اقوال آپ کو سناتے ہیں. نظریات پھر صحیح, ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اسی طرح ابو حیان اندلسی جو 745 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, مشہور مفسر ہیں. البحر المحیط ان کی کتاب ہے تفسیر پہ, بڑی معروف. اس میں وہ لکھتے ہیں وَمَنْ ذَهَبَ مِنْ مَلَاحِدَتِهِمْ إِلَى الْقَوْلِ بِالِاتِّحَادِ وَالْوَحْدَةِ كَالْحَلَّاجِ وَالشَّوْزِيِّ وَابْنِ أَحْلَى وَابْنِ الْعَرَبِيِّ الْمُقِيمِ كَانَ بِدِمَشْقَ. وہ کہتے ہیں کہ ملحدین میں سے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے تھے, ملحدین میں سے, ملحد کہا ہے ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عربی کو. آگے ابن عربی کا نام لیا انہوں نے کہ ایسے ملحدین جو ہیں وہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طرح ابراہیم بن عمر البقائی ہیں, 885 ہجری میں فوت ہونے والے ایک عالم. مسرع التصوف نامی ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی الشافعی کی طرف سے ایک قول. یاد رکھیں کہ یہ تقی الدین سبکی خود بھی ایک صوفی تھے, اور کئی ایک گمراہیاں ان میں بھی پائی جاتی تھیں. اس کے باوجود ابن عربی کے بارے میں اس صوفی کے بھی کیا تاثرات ہیں وہ بھی آپ ذرا غور سے سنیں. تقی الدین سبکی جو خود صوفی ہیں, اور کئی ایک خرافات ان میں موجود ہیں. شفاء السقام ان کی کتاب ہے, اور وہ معروف ہے علماء کے پاس, علماء کے ہاں کہ اس میں کتنی خرافات ہیں. علماء نے رد بھی لکھے ہیں ان کے, ابن عبد الہادی نے بھی رد لکھا ہے ان کا. تو وہ خود صوفی ہونے کے باوجود, خود کئی گمراہیوں پر عمل کرنے کے باوجود, یہ اتنے بڑے ابن عربی زندیق اور ملحد ہیں. ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ الصُّوفِيَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَابْنِ عَرَبِيٍّ وَغَيْرِهِ فَهُمْ ضُلَّالٌ جُهَّالٌ خَارِجُونَ عَنْ طَرِيقَةِ الْإِسْلَامِ فَضْلًا عَنِ الْعُلَمَاءِ. کہتے ہیں یہ جو متأخرین صوفیاء ہیں نا, ابن عربی جیسے, یہ گمراہ ہیں اور جاہل ہیں پرلے درجے کے, اسلام کے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اسلام کی راہ پر ہی نہیں ہے یہ, تو چاہے جائے کہ یہ علماء کی راہ پر ہوں. تو یہ ایک صوفی شخص کا تبصرہ ہے ابن عربی پر. یعنی ابن عربی کی صوفیت دیکھیں کتنی غلیظ ہوگی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مشہور زمانہ کتاب لسان المیزان میں فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ سَأَلْتُ شَيْخًا الْإِمام سراج الدین البلقینی, میں اپنے
استاذ سراج الدین بلقینی سے سوال کرتا تھا، کس کے بارے میں؟ ابن عربی کے بارے میں۔ یاد رکھیں ابن العربی یہ ایک معروف امام ہیں، المالکی فقیہ ہیں، اور ابن عربی بغیر الف لام کے ابن عربی، ابن العربی نہیں، ابن عربی یہ صوفی تھا۔ تو اس کے بارے میں فبادر الجواب بانہ کافر، میں نے اپنے استاد سراج الدین بلقینی سے سوال کیا کہ ابن عربی کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فوراً جواب دیا، ایک لمحہ کی ہچکچاہٹ کے بغیر فرمایا کافر ہے، فرمایا کہ یہ کافر ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِتَابُ الْمُسَمَّى بِفُصُوصِ الْحِكَمِ فِيهِ أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ ظَاهِرُهَا كُفْرٌ صَرِيحٌ۔ ابن عربی کی ایک مشہور کتاب ہے فصوص الحکم، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس میں بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جو بالکل صاف طور پر کفر صریح ہیں، جن کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کفریہ باتیں ابن عربی کی کتابوں میں موجود ہیں، خصوصاً فصوص الحکم میں۔ اور اسی طرح ملا علی قاری حنفی ہیں، انہوں نے بڑا سخت رد کیا ہے ایسے صوفیوں کا، اور وہ کہتے ہیں فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا حَقًّا مُسْلِمًا صِدْقًا فَلَا تَشُكَّ فِي كُفْرِ جَمَاعَةِ ابن عربی وَلَا تَتَوَقَّفْ فِي ضَلَالَةِ هَذَا الْقَوْمِ الْغَوِيِّ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو کبھی بھی ابن عربی کے گروہ کے کفر میں شک نہ کریں، اور کبھی اس جاہل اور گمراہ قوم کی گمراہی میں آپ کبھی شک میں نہ پڑیں، کبھی توقف نہ کریں، ان کو بلا توقف گمراہ اور کافر قرار دیں۔ ان کو نہ سلام کہا جا سکتا ہے ابتداءً، نہ ان کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، یہ یہود و نصارہ سے برے ہیں، ان کا حکم مرتدوں والا حکم ہے کہ جس طرح مرتد ہو جاتے ہیں تو واجب القتل ہو جاتے ہیں۔ تو آگے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید ہم اس پٹاری کو نہیں کھولتے۔ آپ خود ان کی کتاب وحدت الوجود کے رد پہ جو انہوں نے لکھی ہے الرد علی القائلین بوحدت الوجود، ملا علی قاری کی یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے، اتنے بڑے امام ہیں جلیل القدر۔ وہ فرماتے ہیں سیر و اعلام النبلاء اپنی کتاب میں کہ ومن ارض توالیفہ کتاب الفصوص فإن کان لا کفر فیہ فما فی الدنیا کفر۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عربی کی سب سے گندی ترین کتابوں میں سے ایک فصوص الحکم ہے، یعنی بری ترین کتابیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کفر نہیں نا تو دنیا میں کفر ہے ہی نہیں کہیں۔ کتنی بڑی بات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آج بعض لوگ ابن عربی کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی عبارتوں کو مختلف الفاظ پہنا کر کہتے ہیں نہیں جی ابن عربی کی یہ مراد تھی، ابن عربی کی وہ مراد تھی۔ دیکھیں آج ہمیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دشمنی ہے ابن عربی سے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ناقد رجال منصف مزاج شخص، اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ فصوص الحکم میں اگر کفر نہیں ہے تو دنیا میں کہیں بھی کفر نہیں ہے۔ نسأل اللہ العفو والنجاہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت سے معافی کی، درگزری کی التجا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم نجات مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی گمراہیوں سے نجات میں رکھے، بچا کر رکھے۔ تو یہ کچھ حوالے ہم نے پیش کیے ہیں ابن عربی کی گمراہی کے حوالے سے، ابن عربی کے بے دین ہونے کے حوالے سے، ابن عربی کے الحاد کے حوالے سے۔ تو ابن عربی پر علماء کے جو اقوال ہم پیش کر چکے ہیں۔ اب بعض علماء جو متاخرین بھی ہیں اور اس دور میں بھی ہیں وہ تھوڑی ڈھیلی پالیسی رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابن عربی سے یہ عبارتیں ثابت نہیں۔ بعض علماء یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کتابیں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیں، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان عبارتوں کا شاید کوئی اور مطلب ہوگا، دیکھیں فلاں عبارت بھی تو ہے، فلاں بھی تو ہے، تو شاید اس کو جوڑ کر کچھ اور نتیجہ نکالا جا سکے۔ یا پھر بعض ایسے لوگ ہیں جو ابن عربی کی ان عبارتوں سے واقف نہیں ہیں، دور دور سے انہوں نے نام سنا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے اور جن لوگوں نے سنا ہے ابن عربی کے موقف کو، جیسے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر حتیٰ کہ صوفیاء میں سے بھی تقی الدین سبکی جیسے صوفی بھی جو خود کئی گمراہیوں میں ملوث ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو متاخرین ابن عربی جیسے صوفی ہیں یہ گمراہ ہیں اور اسلام کے راستے پہ ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ان گمراہوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر
اپنے علم دین حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے تو آپ علماء حق سے سیکھیں۔ ان گمراہوں سے آپ کو گمراہی ہی مل سکتی ہے، صوفیاء کے گمراہ کن عقیدے آپ کو ملیں گے، حتیٰ کہ فرعون جیسے لوگوں کی حمایت، کہ فرعون بھی مومن تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ سارا ان صوفیاء کا جو ہے نا وہ کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر ہی شہادت کی موت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاک باز صحابہ کرام اور صلحائے امت اور اسلاف امت کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔